الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان و کرم سے آپ نے نماز کے کچھ مسائل سماعت فرمائے، اور جن مسائل کے بارے میں پوری جزیات کو بیان نہیں کر سکا، کیونکہ سارے تو مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے، جس طرح میں ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہو کہ جس کی وضاحت میں نے نہیں کی، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ وہ سوال کریں، اور میری ذمہ داری فرض ہوگا کہ میں اس کا آپ کو صحیح جواب دوں۔ نماز کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کا ذکر کرنا، نماز بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو، میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز کا ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یاد کرنا ہے، نماز کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور محبوب ترین عمل ہے نماز کا ادا کرنا۔ میری اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ بندہ اس وقت اپنے رب کی رحمت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اور وہ جو دعا مانگتا ہے رب کائنات اس کی دعا کو شرف قبول سے نوازتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کرنا، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ بارگاہ بے کس پناہ میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے جو نادار تھے، بظاہر وہ ربا تھے، حقیقتاً ان کے درجے بڑے بلند ہیں، ان کو غریب نہیں کہنا چاہیے صحابہ کرام کو، بلکہ ان کے درجات بہت بلند ہیں، بہت ہی بلند ہے۔ دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بظاہر ان کے پاس یہ دنیا کی دولت نہیں تھی۔ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو عمراء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، یاد رکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کسی کو دنیا کی دولت عطا فرمائے اور وہ ایمان والا ہو، پھر یہ دنیا نہیں رہ جاتی بلکہ یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ پھر یہ دولت جو اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ دولت بھی دین بن جاتا ہے، کیونکہ پھر اس دولت سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غرباء کو دیتا ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لیکن جو کنجوس ہو، جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے لیے وبال جان ہے۔ جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا اگر اللہ نے موقع دیا، اس کو منظور ہوا، تو میں زکوٰۃ کے مسائل عرض کرتا ہوں، اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ بہرحال انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ لوگ جو صاحب ثروت ہیں وہ درجے بہت بلند پا گئے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غرباء کو دیتے ہیں، فقراء کو دیتے ہیں، مجاہدین کو دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم غریب لوگ کہ جو خود بھی کھانے سے محتاج ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام ہم وہ نیکیاں نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے عرش کے سایہ تلے ہوں گے۔ جب لوگ دنیا والے میدان معاشر میں نفسا نفسی کا شکار ہوں گے، کچھ لوگ عرش الہیہ کے سایہ تلے ہوں گے، من جملہ ان میں وہ بندہ بھی ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس انداز سے خرچ کیا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلنے دیا، یعنی اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا وہ تو درجے بہت بلند پا گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کیا۔ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو ہم خرچ کیا کریں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت تھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، یہ بھی سائل ہی بن کے آئے تھے۔ تو میرے کریم نے فرمایا کہ میں تم کو وہ بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تمہارا درجہ ان کے برابر ہو جائے گا بلکہ ان سے بڑھ جائے گا۔ اسے آپ اکرام بڑے خوش ہو کے یا رسول اللہ شاف میں یہ فرمان لگے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ ایک روایت میں یہ ہے ساتھ اس کے یہ بھی ملا لیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ساتھ ملا لیا کرو۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا کہ تمہارا درجہ ان کے برابر ہو جائے گا بلکہ ان سے بڑھ جائے گا۔
کس طرح بڑھ جائے گا؟ صحیح مسلم شریف میں سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، یعنی صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور صاحب مشکات نے اس کو کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارہ کے ابتدا میں لکھا کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول مرشد رحمت عالم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور یہ میزان عدل، یہ پلڑا اس کا اپنے حجم کیپیسٹی کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان میزان عدل کے ایک پلڑے میں سما جاتے ہیں۔ وہ پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان اس ایک پلڑے میں سما جاتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ وہ پورا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان، اگر سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی کہہ لیتا ہے تو دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ او تملأ، یا پھر یوں کہیے کہ بھر جاتا ہے ما بین السماوات والارض، سطح زمین سے لے کے فوق سماوات تک، آسمانوں کے اوپر تک جتنی بھی خلا و فضا ہے ساری کی ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی گراں قدر نیکی ہیں، سبحان اللہ اور والحمدللہ کہنے سے اور واللہ اکبر کہنے سے کتنی نیکیاں میسر آ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا درجہ ان سے بھی بڑھ جائے گا جو وہ خیرات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں پھر کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم غریب تو یہ پڑھتے تھے، عمراء نے سنا وہ بھی پڑھنے لگے، یعنی جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مال و دولت بھی خرچ کرتے تھے انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی بات سن کے میرے کریم آقا مسکرا دیے، فرمانے کہ یہ تو رب کی عطا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے، یعنی ان کو روکا تو نہیں جا سکتا نا۔ اس لیے نماز کے بعد اس تسبیح مبارکہ کا پڑھنا، اس کو عموماً تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ بارگاہ رسالت مآب میں کچھ غلام اور کچھ لونڈیاں مال غنیمت کے طور پر آئی تھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جناب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو یہ مشورہ دیا، یہ حکم دیا کہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیں اور رسول رحمت کی خدمت فیض درجت میں عرض کریں کہ ہمیں بھی کوئی نوکر عطا کر دیا جائے تاکہ گھر کے کام کاج میں وہ ہمارا معاون بن سکے، کوئی لونڈی کوئی نوکر عطا کر دیا جائے تاکہ گھر کے جو کام کاج ہیں ان میں کچھ تعاون ہو جائے، معاونت ہو جائے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا اپنے والد ذی وقار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئیں، مگر حیا کی وجہ سے کوئی سوال نہ کر سکیں، یعنی مانگا ہی نہیں، سبحان اللہ تعالی، ابا جان سے بھی نہیں مانگا، واپس چلی گئی۔ حضرت سیدنا علی مرزا نے فرمایا کہ فاطمہ گئی تھی تو کچھ ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے اندر حوصلہ ہی نہیں تھا کہ میں طلب کرتی، میں نے مانگا ہی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی رضا فاطمہ الزہرا کو ساتھ لے کے آئے، یعنی دونوں آئے بارگاہ رسالت مآب میں، اور حضرت سیدنا علی مرزا نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے فاطمہ کو اس مقصد کے لیے بھیجا تھا مگر یہ سوال نہ کر سکیں، تو یا رسول اللہ ہمیں کوئی غلام جو باہر کا کام کاج ہمارا کر دے، یا کوئی نوکرانی جو گھر کا کام کاج کر دے، یا رسول اللہ ہمیں بھی عطا فرما دی، آپ لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے انکار فرما دیا، نہیں میں تمہیں نہیں دوں گا، میں اصحاب صفہ کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، میں نہیں دوں گا، نہیں دیے حضور نے۔ اور یہ دونوں واپس آ گئے۔ ان کے آ جانے کے بعد میرے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔
فرمان لے کہ تم میرے پاس گئے تھے غلام اور لونڈی لینے کے لیے۔ عرض کیا جی یا رسول اللہ ہم حاضر ہوئے تھے۔ میرے نبی فرمانے کہ ان سے بہتر نہ میں تم کو دے دوں، غلام اور لونڈی سے زیادہ اعلیٰ نہ دے دوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور عطا فرمائیے۔ میرے نبی نے یہی وظیفہ بتایا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ کو کہہ لیا کرو۔ غلام اور لونڈی سے اعلیٰ ہے، دونوں بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے ہم رب اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا ہم راضی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں ان تسبیحات کو ویسے تو مالا پر پڑھ لینا جائز ہے۔ یاد رکھیے یہ مالا جو ہے نا جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں وہ 100 من کے والی تسبیح، حقیقتاً یہ تصور بر صغیر کا ہے، اہل عرب کا یہ تصور نہیں ہے۔ یہاں ہندو مالا پڑھا کرتے تھے، وہ مالا جپنا اس کو کہتے تھے، وہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ اور پھر یہ بر صغیر میں بھی جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے اس کو تسبیح کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وگرنہ پہلے انگلیوں پہ پڑھا جاتا تھا یا گٹھلیوں پر یا کینکروں پہ پڑھا جاتا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح مبارکہ تسبیح فاطمہ بہتر یہ ہے کہ انگلیوں پر ہی پڑھے، مختصر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کے لیے کل یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج تمہارے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اگر تم نے اپنے ہاتھوں پہ تسبیح پڑھی ہوگی تو کوئی بڑی بات نہیں، تمہاری انگلیاں تمہارے حق میں یہ گواہی دے دے مولا یہاں پر تسبیح پڑھا کرتا تھا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے اس تسبیح مبارکہ کو کم از کم انگلیوں پر ہی پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ دوسری تسبیح بھی انگلیوں پہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کے لیے مالا کا استعمال کرنا جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ بھی گٹھلیوں پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم یہ تسبیح انگلیوں پر پڑھیں۔ اس کے سوا میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت سے جو منقول دعائیں ہیں، آپ کوئی سی دعا بھی اس کے بعد مانگ سکتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ بعض اوقات مانگی کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے، جس طرح میں بارہا اس موضوع پہ بات کر چکا ہوں۔ ان میں وہ دعا بھی ہے جو اذان کے بعد مانگی جاتی ہے، وہ دعا بھی ہے جو افطار کے وقت مانگی جاتی ہے، وہ دعا بھی ہے جو اقامت کے بعد مانگی جاتی ہے۔ میرے کریم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ فرض نماز کے بعد مانگی گئی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی عموماً فرضوں کے بعد رب اللہم یا ربنا انت السلام و منک السلام والی دعا مانگا کرتے تھے، اور حضور کی وہ دعائیں جو حضور کو بڑی محبوب دعائیں تھیں، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایک یہ دعا کہ اللہم انک عفو کریم فاعف عنا، یہ دعائیں حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھیں کہ یہ جامع دعائیں ہیں۔ حضور بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے، احادیث مبارکہ میں مسنون دعائیں بہت ساری ہیں۔ میں نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی عدیہ مسنونہ، آپ کا جی چاہے وہ کتاب لے کر آپ یہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد پڑھی جانے والی وہ دعائیں اور مانگی جانے والی وہ دعائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد گرامی قدر ہے، ہم وقت ہی کوشش کریں کہ آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ آفس میں ہیں، ذمہ دار ہونے کے ناطے سے آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ کی زبان فارغ ہے تو آپ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ذکر سے تر رکھیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے صحابہ سے سوال فرمایا تھا، دوسری روایت میں ہے صحابہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا تھا۔ جس روایت میں یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا تھا وہ یوں ہے مفہوم اس کا کہ صحابہ کرام نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم بہترین موت کون سی موت ہے، یعنی آدمی کس حال میں مرے تو وہ بہترین حالت میں مرا۔ دوسری روایت میں جس میں یہ ہے کہ میرے کریم آقا نے سوال کیا، اس میں یہ ہے کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے نزدیک بہترین موت کیا ہے کہ آدمی کس حال میں مرے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام حالت جنگ میں کفار سے لڑائی کرتا ہوا جب وہ مرتبہ شہادت پا جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین موت یہ ہے۔
اور جس میں یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا تھا، اس پہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کون سی موت بہتر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے اعلیٰ موت یہ ہے کہ جب تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو جب میرے نبی نے یہ اشار فرمایا اور یا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ جو شہادت کی موت، تو جس میں یہ ہے میرے نبی نے فرمایا اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ موت شہادت کی موت سے بھی اعلیٰ ہے؟ کہ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اعلیٰ موت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ تو کیا یہ شہادت سے بھی اعلیٰ ہے؟ تو میرے کریم آقا نے جواب دیا تھا اگر تو کفار سے اتنی لڑائی کرے کہ تیری تلوار ٹوٹ جائے یا اس سے خون کے قطرے گریں یا تیرا بدن خون آلود ہو جائے پھر تو مرتبہ شہادت پائے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ جب تو مرے تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ یعنی مراد کیا ہے کہ تیری زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شہید سے تیرا مرتبہ بلند ہو گیا، وہ شہید بھی اگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو پھر وہ تو وراء الورا ہو گیا، وہ مرتبہ شہادت بھی پا گیا، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر بھی تھی۔ اس لیے میں بحیثیت ایک ایمان والے ہونے کے، اور آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو مشورہ دوں گا کہ بالخصوص حالت سفر میں آپ اللہ کا ذکر ضرور کرتے رہا کریں۔ ویسے کسی کو کوئی پتہ نہیں کب اس کی موت آ جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آج کل اچانک موتیں آتی ہیں، اگرچہ یہ قیامت کی نشانی ہے لیکن پتہ تو ہے ہمیں کہ ہمیں موت آ جانی ہے، حالت سفر میں معلوم نہیں کب موت آ جائے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کرتے رہیں، جس کی چند ایک صورتیں ہیں، مثلا آپ درود پاک پڑھتے ہیں، آپ جس کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، ابھی میں اس کی فضیلت بیان کر چکا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ امام حمیدی نقل فرماتے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے اللہ تعالیٰ وہی درجہ عطا فرما دیتا ہے جو سبحان اللہ والحمد للہ کہنے سے۔ ابھی آپ سن چکے سبحان اللہ والحمد للہ کہنے کا درجہ کتنا زیادہ ہے، اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کا بھی یہی درجہ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے، میرے کریم آقا رسول عربی نے مجھے فرمایا کہ ابو موسیٰ کیا میں تجھے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور عطا فرمائیے۔ تو میرے کریم فرمانے لگے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ان سارے کلمات مقدسہ کو ہمارے بزرگوں نے ایک جگہ جمع کر کے اس کو تیسرے کلمے کا نام دے دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فضیلت کے اعتبار سے ابھی میں بیان کر چکا ہوں یہ کتنی بلندی پر ہے، اس لیے آپ کا جی چاہے تو حالت سفر میں یہ پڑھتے رہا کریں، آپ کا جی چاہے تو درود پاک پڑھیں کہ میرے نبی فرماتے من صلی علی مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود السلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دے گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ آپ کا جی چاہے تو درود پاک پڑھیں، آپ کا جی چاہے آپ کو قرآن پاک یاد ہے، ایک سورت یاد ہے یا سارا قرآن یاد ہے، آپ کا جی چاہے تو دوران سفر قرآن پاک کی تلاوت کریں، یعنی کوئی بھی طریقہ ایسا اپنائیں کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اس آدمی کے ایمان کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں لٹک رہا ہے۔ تو عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کون شخص ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا تھا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا۔ یہ بھی وہی عمل ہے جو اللہ کا ذکر ہے جو میں دراصل بتا رہا ہوں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا کہ کب وقت ہوگا میں وقت پر جا کے نماز ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ضرور نماز میں گنا جاتا ہے۔ یعنی فجر کی نماز آپ پڑھ کر کام کاج میں مشغول و مصروف ہو گئے اور آپ نے اسی وقت یہ دھیان دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی وقت ظہر ہوگا میں کام کاج چھوڑ کر نماز ظہر ادا کروں گا، تو یہ آپ کا انتظار بھی اللہ کے ذکر میں گنا جائے گا۔
زبانی جو ذکر کرتے یہ بھی ذکر میں، جس طرح قبل عظیم حضرت سیدنا عثمان غنی کے حوالہ سے سن چکے ہیں کہ نماز عشاء بعد جماعت پڑھ کے سو جائیں، اس نیت کے ساتھ میں فجر بعد جماعت پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سونے کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت پہ ہے کہ اگر آپ باوضو سو جاتے ہیں، اگر آپ باوضو سو جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، ایسے نیک بخت آدمی کے سرہانے اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو ساری رات اس کے لیے طلب استغفار کرتا ہے۔ یہ سویا ہوا ہوتا ہے، وہ فرشتہ اس کے لیے طلب استغفار ساری رات کرتا رہتا ہے اگر بندہ باوضو سو جاتا ہے۔ گویا یہ بھی اللہ کا ذکر کرنے کے مترادف ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد گرامی قدر ہے کہ سونے سے پہلے 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، ایک روایت پہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد شریفہ پڑھ لیں تو تیرے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تو مرے اور اللہ تعالیٰ تجھے حکم دے کہ داخلی جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی یہ ساری وہ باتیں ہیں جو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ گویا آپ چاہیں تو تھوڑی سی احتیاط کر کے دن اور رات عبادت میں صرف کر سکتے ہیں۔ دن جس طرح بھی میں نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور رات سونے سے پہلے باوضو سو جائیں اور قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سو جائیں، آپ کا سونا بھی اللہ تعالیٰ کی حضور عبادت بن جائے گا۔ یوں الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ آپ کا دن بھی عبادت میں گزرا اور آپ کی رات بھی عبادت میں گزری۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور دعا کو ہوں کہ خلاق کائنات جل وعلا ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جس زندگی سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا نبی بھی راضی ہو۔ ہمیں وہ موت عطا فرمائے کہ جس حال میں اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور اللہ کا نبی بھی ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔